ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر جو احسانات فرمائے ہیں وہ بے شمار ہیں. اللہ کی طرف سے جو نعمتیں اور جو احسانات ہم پر ہو رہے ہیں اور ساری کائنات پر، ساری مخلوقات پر جو کچھ انعامات ہو رہے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انسان، جنات اس کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اور اس پوری کائنات پر نہیں، ہر انسان اپنے طور پر بھی اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو پوری کائنات کی نعمتوں کو نہیں، اپنی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا. اور پوری زندگی کی نعمتوں کو نہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم میں سے ہر ایک پر جو اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات ہو رہے ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. زندگی کی ہر سانس، زبان کا ہر لفظ وہ اللہ کی نعمت ہے. آسمان و زمین اور شمس و قمر، اس کائنات میں جہاں بھی نگاہ اٹھائیے ہر طرف اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات ہی احسانات ہیں. لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا دین ہے. وہ اللہ کا دین ہے، اور وہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کو اللہ نے مکمل ہمیں اس دنیا میں عطا فرمایا ہے. دنیا میں اللہ نے کوئی نعمت مکمل طور سے عطا نہیں فرمائی ہے. مکمل نعمتیں اللہ اپنے بندوں کو جنت میں عطا فرمائی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لیکن دین ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ نے مکمل عطا فرمایا ہے اور دنیا میں عطا فرمایا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اسی نعمت کا تذکرہ اسی آیت کریمہ میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہی وجہ تھی کہ جب ایک یہودی نے اس آیت کریمہ کو سنا تو وہ یوں کہنے لگا حضرت عمر سے کہ عمر، تمہارے قرآن میں تو ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر اترتی تو ہم تو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ آیت ہے. اس وقت انہوں نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے نادان، تمہیں معلوم ہے کہ جس وقت اس آیت کا نزول ہو رہا تھا مسلمان ایک نہیں دو عید منا رہے تھے. جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے. عرفہ کے میدان عرفہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول. تو اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. بس اس دین کی قدر کرنا چاہیے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. دین در حقیقت اللہ نے یہ وہ نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے جو ہماری دنیا کو جنت بنانے کے لیے. جنت تو ملنا ہے انشاءاللہ ایمان والے کو، لیکن اس جنت کا ذائقہ، اس جنت کا لطف وہ اس دنیا میں بھی اٹھا لے اور اپنی اس دنیا کو بھی وہ جنت بنا لے. اس کے لیے اللہ نے یہ دین عطا فرمایا ہے.
جب زندگی کے اندر دین آئے گا تو یہ دنیا کی زندگی بھی جنت بنتی چلی جائے گی، اور جہاں سے یہ دین نکل جائے گا وہاں ظاہر ہے کہ جنت نہیں، وہ زندگی جہنم بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس دین کو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ریتی رواج دوسرے مذہبوں کی طرح مقابلے میں کوئی ایک مذہبی ہے، کوئی ایک ریت کے مقابلے میں کوئی ایک اسلامی ریت ہے، کوئی ایک اسلامی رواج ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ دین در حقیقت ہماری دنیا کو جنت بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس لیے اس دین کو مکمل اپنی زندگی میں جب ہم اختیار کریں گے تب یہ لطف معلوم ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ دین ادھورا رہے گا تو اس کی ظاہر ہے اس ادھورے دین سے ہم دنیا میں جنت کا لطف نہیں لے سکتے۔ اگر پھل کچا ہو تو اس کچے پھل سے ہم اس کی جو اصل مٹھاس ہے، اس کی جو اصل حلاوت اور لذت ہے وہ نہیں لے سکتے۔ آج اللہ کا فضل ہم مسلمان ہیں، لیکن پورا اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے دین کی جو برکتیں، جو رحمتیں اور خدا کی طرف سے جو نصرتیں اور جو وعدے ہیں وہ بھی ہمیں پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور پھر مسلمان کو یہ شکوہ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہے، زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ رحمت ہی کیوں نہیں، ہمارے ساتھ خدا کی عنایت ہی کیوں نہیں، یہ مسلمان کے ساتھ ظلم کیوں، یہ زیادتی کیوں، مسلمان اتنا پریشان کیوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سب کا سب مکمل دین پر ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ کے فضل سے ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اخلاق کا، معاملات کا، معاشرت کا، زندگی کے جتنے اور دیگر شعبے ہیں اس میں بھی دین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں بھی ہمیں دین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب دین کا اہتمام اس طرح سے ہوگا جس طرح سے عبادات میں الحمدللہ عبادات میں اسی حد تک ہم جو اہتمام کرتے ہیں، اگر یہی اہتمام ہمارا زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہوگا تو انشاءاللہ جس طرح سے مسجد کے ایک نورانی ماحول کے اندر ہر انسان آنے کے بعد ایک سکون محسوس کرتا ہے، اس مسجد کے باہر جو دنیا ہے اور اس میں جو ہنگامہ آ رہی ہے اور مسجد کے اندر جو سکون، اطمینان، چین ہے، یہی چین، یہی سکون جب زندگی کے اس شعبے میں بھی دین آ جائے گا تو یہی سکون وہاں معلوم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل دین کو اختیار کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی طرح سے جیسی عبادات میں ہے اسی طریقے سے زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی آپ نے فرمایا، لیکن ہمارے ذہن میں اس اوقات یہ بات نہیں رہتی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات فرمائی ہے، التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والصدیقین۔ جیسے عبادات کا اہتمام کرنے والا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تاجر جو سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، یعنی جو شریعت کے مطابق تجارت کرتا ہوگا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت سنانے کہ وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن بس اوقات ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا، نماز کا اہتمام کا خیال ہوتا لیکن تجارت میں بھی یہ دین رہے اس کا خیال نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ دین اگر ہماری زندگی کے اسی تمام شعبوں میں آئے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہوگی، اور یہ اسلام جو اللہ نے ہمیں ایک امانت کے طور پر دیا ہے یہ اس دنیا کے اندر بھی عام ہوگا۔ در حقیقت ہماری اس میں یہ کوتاہی ہونے کی وجہ سے وہ اس دین کی برکتیں نہ ہم خود لے پا رہے ہیں نہ معاشرے اور سماج کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات فرمائی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ ایمان کے اعتبار سے کامل انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔
ایمان اخلاق کو ایمان سے جوڑ کر بات بتائی گئی ہے، لیکن ہماری بس اوقات اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کتنے اچھے تھے، کتنے اچھے تھے۔ قرآن مجید نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتلا کر یوں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق کا جو آخری اور اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فائز ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ سے ہی کتنا اسلام عام ہوا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے، ایک بدو آیا اور آنے کے بعد اس نے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، اس کو روکنے کی کوشش کی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں، اس کو پیشاب کرنا پڑا۔ جب اس نے پیشاب اطمینان سے پیشاب کر لیا، مسجد میں اطمینان سے پیشاب کر لیا، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو پانی کے ڈول ڈال کر اس کو دھل دو، اور اس کو بہت محبت کے ساتھ آپ نے سمجھایا۔ اس محبت کا یہ اثر پڑا کہ وہ شخص اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور یوں کہتا ہے واللہ ما قہرنی محمد واللہ ما زجرنی محمد۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں کہتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نالائقی کی، لوگ برہم ہو رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹا نہیں، مجھ پر خفا نہیں ہوئے، مجھے جھڑکا نہیں۔ آپ کی یہ اخلاق کریمانہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اس کا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں کتنے اچھے اخلاق، کتنے اچھے زبان کے بول۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے، ہمارے حق میں سب سے اچھے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ اس کی گواہی دیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اس وقت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ بے چین ہوتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے جب گھر میں پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر فرماتی ہیں اور کہتی ہے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ناگہانی بات پیش نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، آپ کے اخلاق کریمانہ کتنے اچھے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ وہ اخلاق ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ ہمیں ایک ایک زبان کا بول وہ شریعت کے مطابق اور دین کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اس دین کا تعلق صرف ہمارے ظاہر سے نہیں، ہمارے باطن سے ہے، ہماری عبادات سے، ہمارے اخلاق سے۔ لیکن ہمارے زبان کے بول بسا اوقات کتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ اگر صحیح تجزیہ کیا جائے تو وہ ہماری عبادات کو غارت کر دیتے ہیں۔ اس کا واقعہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص نے صرف اپنی زبان سے اپنے دوست سے یوں کہا، دو دوست تھے، ایک دوست بڑا عابد و زاہد تھا، ایک دوست ایسا تھا جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اس عابد و زاہد شخص نے اپنے دوست سے اس کی غلطی پر یوں کہا کہ بھائی تم تو اتنی غلطی اتنے پاپ کرتے ہو، اللہ کے اتنے احکام توڑتے ہو، یہ تمہارے یہ سب نالائق دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صرف زبان سے اس نے لفظ کہا، گناہ کے اوپر کہا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اس گنہگار کی اللہ نے مغفرت فرما دی اور وہ جو عابد و زاہد تھا اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مغفرت بخشنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ تم نے یہ فیصلہ کیسے سنا دیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تمہیں اپنی عبادت پر نازش یہ کیسے آ گئی کہ میں اچھا ہوں اور یہ برا ہے؟ زبان کا ایک بول کتنا خطرناک ہوگا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بولوں کو پر اصلاح فرمائی۔ جب زبان کا ایک ایک لفظ بولا جائے تو بہت سوچ سمجھ کے بولا جائے، ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے یوں کہا انشاءاللہ وشئت یا محمد، ایک کام کے سلسلے میں کہ اگر اللہ چاہے اور تم چاہو تو یہ کام ہو سکتا ہے محمد۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح سے نہ کہو، لا تقل انشاءاللہ وشئت، قل انشاءاللہ ثم شئت، یوں کہو کہ اللہ چاہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں۔
بات عربی زبان کی ہے. عربی زبان میں ثم کا لفظ جو آتا ہے وہ فصل کے لیے آتا ہے, اسپیس کے لیے آتا ہے, اور واو کا جو لفظ آتا ہے وہ ایک ساتھ جمع کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ, اللہ کی مرضی کے ساتھ تم میری مرضی کو اللہ کی مرضی کے برابر قرار نہ دو, اللہ کی مرضی کو اوپر رکھو, اللہ کے برابر مجھے نہ رکھو, مجھے نیچے رکھو. آپ نے اس لیے اصلاح فرمائی زبان کی باریکی کے اوپر. تو میرے بھائیوں, قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ انسان زبان کا ایک لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے, مستعد ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہم نے زبان کی حالت کتنی گندی کر رکھی ہے, زبان سے کتنی ایذا رسانی, بے ہنگم ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے ہم اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں. گھر میں بھی, گھر کے باہر بھی, معاشرے اور سماج میں بھی, دوستوں میں بھی کتنی دل آزادیاں ہم سے ہو جاتی ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, ہمیں ایسا اسلام اختیار کرنا ہے جو اسلام ہماری عبادات کے اندر جیسے نمایاں ہو ایسے ہمارے اخلاق اور معاملات کے اندر بھی ہونا چاہیے. معاملات بھی شریعت کے تابع ہونا چاہیے. حضرت قرآن مجید کے اندر تو یہ تلقین کی گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. ایک دوسرے سے قرض لیا جائے, دیا جائے, تو فرمایا کہ قرض لین دین ہو تو اس میں مدت متعین ہونا چاہیے. مدت متعین ہونے کے بعد اس کو لکھنا بھی چاہیے. اگر ان باتوں کا اہتمام کرو گے تو ایک دوسرے کا حق نہیں مارا جائے گا. ہمارے معاشرے میں کہا اگر کوئی لکھنے کی بات کسی سے کہہ دے تو نے کہا اچھا بھروسہ نہیں ہے, دیندار اس کو اوپر کہہ دیں ہماری اتنی سی بات کو آپ نے لکھ لیا. کیونکہ دین سے ناواقفیت, اور پھر اگر دین کے اوپر چلا جائے تو انسان اس کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. دین ہماری زندگی کتنے شعبوں سے, ابھی تو دین ہماری زندگی میں فرائض تک ہماری زندگی سے نکلے ہوئے ہیں. قرآن مجید تو میراث کے سلسلے میں یہ کہتا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میراث کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے, لیکن میراث کا کہاں, بیٹیوں کا حق کہاں, جہیز کی رسم خوب ہے لیکن میراث کی طرف کسی کی توجہ نہیں. میراث کی ادائیگی, میراث میں اگر حق نہیں دیا اور ایک بھائی اگر اپنے بہن کا حق کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے. اگر اس نے مکان میں حق نہیں کیا اس پہ رہتا ہے تو حرام گھر کے اندر رہتا ہے, اس کی عبادات متاثر ہیں. میرے بھائیوں, فرائض کی کوتاہی اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے بھائیوں, قرآن جس مسلمان کا مطالبہ کرتا ہے اور جس اسلام کی ہمیں دعوت دیتا ہے وہ اسلام ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. قرآن کا مطالبہ سارے مسلمانوں سے یہ ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائیوں, اس پورے اسلام کے اندر جب داخل ہوں گے تو اس اسلام کی برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی. اور آج جب ہم اپنی زندگی میں پورے اسلام کو داخل نہیں کیا تو آج ہمارے گھروں کے حالات ایسے بن گئے ہیں اور اتنی دوریاں بن گئی ہیں کہ الامان الحفیظ. یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی کا عذاب ہے. آج دو حقیقی بھائی, ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے, لیکن ان لوگوں کا ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے. ایک ماں کی گود میں پرورش کرنے پائی, وہ ایک گھر میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے. اللہ اکبر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے دینی کی سزا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت اس دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے. اس دین کو زحمت نہ سمجھا جائے, یہ دین اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اس دین سے بھاگا نہ جائے, اس دین سے قریب ہویا جائے, اور جو جتنا قریب ہوگا اس کی دنیا بھی جنت بنے گی اور اس کی آخرت بھی جنت بنتی چلی جائے گی, اور جو اس سے جتنا دور رہے گا اس کی دنیا بھی اسی طرح سے تباہ ہوگی اور اس کی آخرت بھی بگڑتی چلی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کو نعمت فرمایا گیا ہے, میں نے تم پر اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا ہے.
اور پھر اس پر رضا کا پروانہ اور رضا کا مژدہ سنایا گیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو یہ دین سے فرار نہیں، ابھی جو ہماری زندگی ہے اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، میرے بھائیوں یہ ابھی ہمارے اسلام کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ سے نہیں، میں بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہوں، ہم سب اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، سب اس بات کے محتاج جو ضرورت مند ہیں کہ اسلام کی طرف قدم بڑھائیں، اسلام سے دور نہ رہیں۔ یہ اسلام جو آج ابھی اس مسجد میں جھلک رہا ہے، یہی اسلام ہمارے اپنے گھر کے اندر جھلکنا چاہیے، یہی اسلام ہماری شادیوں کے یہاں میں جھلکنا چاہیے، یہی اسلام ہماری دکانوں کے اوپر جھلکنا چاہیے، اور اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو قیامت میں ہم سے مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، ہم خوش فہمی میں نہیں رہ سکتے۔ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہاری خام آرزوؤں سے اور ان کی بھی یعنی اہل کتاب کی خام آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا۔ یہود اور نصارہ بھی یہی کہا کرتے تھے، لن يدخل الجنہ الا من کان یہودا او نصارا، قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر جنت میں جائیں گے تو ہم یہودی جائیں گے۔ نصارہ کہتے تھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر جائیں گے تو ہم جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کی قسموں کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ خام آرزوؤں کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے، اور مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں تم بھی صرف محض تمنا کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ عمل لے کر نہیں آؤ گے۔ ہمیں اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے، عبادات کے ساتھ اخلاق، معاملات، معاشرت، ہر چیز، ورنہ ہماری عبادات میں اللہ کا شکر ہے کسی حد تک کہا جا سکتا ہے، ورنہ دین کے شعبے وہ بالکل دین سے خالی نظر آتے ہیں۔ اس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مکمل دین جب ہماری اپنی مکمل زندگی میں آئے گا تو پھر ہر جگہ پر خوشی خوشی، بہار، مسرتیں، اور دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبھی کو مکمل دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔